بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑے خاص پرسنالٹی ارشاد خان صاحب، رائٹنگ کا بڑا نام جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کی رائٹنگ کے حوالے سے، آپ کی پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کو گائیڈ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج دوبارہ ان سے میں نے ٹائم لیا اور یہ آپ کے سامنے جو ہیں بورڈ کے اوپر تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کریں گے۔ سر آپ بچوں کے لیے کیا آپ پہلی ویڈیو میں لے کے آئے ہیں اس میں؟ جی سر، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حصہ انشائیہ، جی سر، اگر بڑا یہ کامن لکھا ہو تو بچے اسے کیا لکھ پائیں گے، کیسے لکھیں گے، کون سی بنیادی باتیں ہیں، مطلب قلم پکڑنا کیسے ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اس سے صحیح طرح قلم پکڑتے نہیں، یعنی جو کٹ مارکر ہے یا کوئی اور اس طرح سے، تو وہ کٹ مارکر کو اس طرح سے پکڑتے ہیں، مطلب یہ ایسے لکھا اس طرح سے۔ اب ہاں، آج ہم ان کی بیسک جو چیز ہے نا وہ صحیح کریں گے کہ کٹ مارکر، یہ اینگل بڑا ڈیفرنٹ ہوا ہوا اس طرح، یہ اس کا اینگل۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کٹ پین، کوئی بھی کٹ پین ہو، مارکر ہو، کوئی بھی چیز ہو، کٹ سے لکھنے کے لیے دو بنیادی چیزیں۔ کت کو سمجھنا، کت کیا ہوتا ہے وہ پچھلے ذکر کیا تھا ہماری ویڈیو میں کت کا۔ تو کت جو ہے یہ ایک کونے سے دوسرا کونا ایک کت کہلاتا ہے۔ اردو رائٹنگ میں کت کو لکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہاف کت ہوتا ہے، مطلب قلم کو ترچھا لکھنا، یا قلم کے آدھے اوپر سے حصے سے لکھنا، دال کا نیچے والا۔ اب اس میں بچوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پتلا کہاں سے، یعنی باریک کہاں سے لکھ کرنا ہے، موٹا کہاں سے کرنا ہے اس کو۔ جیسے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ یقیناً یہ واقعی میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کرنا ہے، تو بہت سارے بچوں کا یہ مسئلہ ہوگا۔ اس میں یہی ہے کہ پہلے تو بیسک آنے چاہیے ایکچولی۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے آپ سین کا اوپر والا سرا ہے، یہ مارکر اور دیتے ہیں سر، یہ تو سین کا اوپر والا سرا یہ آدھے قد سے لکھنا ہے۔ تو ہم اس کی باقاعدہ ایک اردو مارکر سے، کٹ مارکر سے یہ ساری حروف تہجی کی، مرکبات کی یہ بھی بتائیں گے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ فل کت ہے پورے قلم سے لکھنا۔ اب جہاں پہ پورا قلم آ رہا ہے آپ اسے پورے قلم سے لکھیں گے، جہاں آپ کو یہ باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ عربی رسم الخط میں بھی بچے لکھتے ہیں حصہ انشائیہ، یہ دیکھیں اس طرح سے، وہاں پورا قلم چلتا ہے، یہ دیکھیں نا اس طرح سے۔ بعض بچے یوں گھما کے اسے، یہ بھی ایک رسم الخط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورا قط سے لکھا جاتا ہے، یہ اس میں ہاف کت نہیں ہے، اس میں ہاف کت نہیں ہوتا عربی رسم الخط میں۔ تو اس میں آپ اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ یہ بھی لیکن یہ مشکل ہے، مشکل تو ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ سب بھیڑ چال نہ ہو، آپ کا تھوڑا سوبر ہو، منفرد ہو، آپ نے اچھے طریقے سے لکھا ہو، بڑا خوبصورت آپ نے لکھا ہو۔ جی بالکل۔ تو اگر وہ بچے سارے ہی ایک جیسا لکھ رہے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، بالکل۔ تو دوسری چیز جو ہے نا، قلم پکڑنا کیسے ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مارکر ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے گرپ کرنا ہے۔ یہ جو قلم کا یہ ترچھا حصہ ہے نا، دو انگلیوں میں قلم، تیسری کا سہارا اور ہتھیلی یہاں پہ، جی بالکل، جی بالکل۔ اس کے بغیر اصل میں جو بچوں کا پرابلم ہی یہاں پہ ہے، میں بھی جب لکھتا ہوں میں بھی ایسے سر وہ اس پہ بہت دباؤ ہوتا ہے اور پورے ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ جو قلم پکڑنے کا یہ صحیح طریقہ ہے، اس میں آپ انگلیوں سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا، اس کا رول ہے جس طرح سے ایک ماؤس کا، یہ مینجمنٹ کے حصے کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، یہ ریزننگ اور یہ لرننگ۔ تو یہ تینوں انگلیاں جو ہیں اس میں قلم ہونا چاہیے، اس میں بچہ تھکے گا نہیں۔ یہ تین انگلیوں میں، جی یہ تین انگلیوں میں آپ 10 گھنٹے بھی لکھ رہے ہیں نا، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، بچے جو ہے نا وہ لکھتے لکھتے تھک گئے جی، بعد میں ہاتھ دبا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو میں تو سر میں 10-12 گھنٹے جو ہے نا، مطلب کارڈز میں میکنگ کرتا تھا، جب وہ کارڈ بنا کے دیتا تھا لکھتا تھا، تو مجھے یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ سننے بھی یہ ٹرک بڑا، میں تو خود بچوں کی پریشانی تھی کہ بچے تھک جاتے ہیں لکھ کے، تو آپ 3 گھنٹے کا پیپر جتنی دیر سر تھکیں گے کیوں نہیں؟ آپ جب پیپر پہ اتنا دباؤ ہوگا، میں آپ انگلیوں پہ دباؤ، انگلیوں پہ دباؤ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تھم جو ہے نا بچے اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں، ان کا انگوٹھا ہی اس طرح سے ہو جاتا ہے، یہ اس طرح سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔
تو یہ ایک غلط طریقہ ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. تو اس میں نیکسٹ ہم جو مارکر کے ساتھ ہم اسے تھوڑی سی بیسک چیزیں سکھانا شروع کریں گے پیج پہ، اور باقی چیزیں بھی ہم اسی طرح سے ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تو تھوڑا سا ایک ڈیمو آج آپ نے دیا، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بچوں کو تھوڑا سا ذرا ڈیمو، تو آپ نے عیسائی انشائیہ کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیا بھی کہ ہاف کا. میں تھوڑا سا یہ بھی ذرا کائنڈلی گائیڈ کرنا چاہوں گا جی ضرور. یہ اس طرح سے انشائیہ لکھنا جو ہے نا بالکل صحیح نہیں ہے، جو بچے اس طرح کے انشائیہ لکھتے ہیں. اب جو یہ دندانے جو ہیں نا یہ غیر ضروری ہے، یہ یہاں ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. اگر یا تو آپ لکھیں گے اس طرح سے شین کے ساتھ، ٹھیک ہے، 3 دندانے اس کے آ جائیں گے، 3 دندانے اس کے آئیں گے. جب آپ یہ اس طرح سے لکھیں گے تو یہ کوئی اس میں دندانہ نہیں، اس میں دندانہ کوئی نہیں لگانا، ایک دندانے کے بعد اس طرح نہیں سر. اور اسی طرح حصہ میں بھی جو ہے نا بچے کوئی غیر اضافی دندانہ دے دیتے ہیں، یعنی یہ اضافی دندانہ ہے. یہ بھی میٹر کرتا ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں بورڈ میں پیپر میں سامنے جب فرنٹ پہ آپ نے یہی لکھا، حالانکہ اس کا نمبر نہیں ہے کوئی بھی، لیکن وہ امپریشن جو آپ کی بات ہے کہ امپریشن جو ہے ایگزامینر پہ چلا جانا کہ اس کو انشائیہ ہی نہیں لکھنا آتا. تو ہیڈنگز میں یہ باتیں ذرا سنیں کم از کم اس طرح کی مسٹیک. تو یہ آپ سارے الفاظ کا سکھائیں گے بچوں کو؟ جی بالکل تفصیلی طور پہ. میں تھوڑا سا اتنے تفصیلی کا بھی بتا دیتا ہوں. بہت سارے بچے اسے اس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دندانہ یہاں نہیں دے رہے، مطلب تفصیلی میں. تو یہ جہاں جہاں مسٹیکس ہوں گی، اب اس طرح کی ویڈیوز بھی ہم بنائیں گے. تفصیلی میں ایک دندانہ ہے. اچھا یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ یہ صحیح ہے. اچھا یہ دندانہ سواد کے ساتھ ایک ایکسٹرا یہ والا دندانہ آنا ہے، سواد کا دندانہ اور یہ کا دندانہ. یہ بچے صرف ڈائریکٹ اس میں صرف سواد کا ہی لکھتے ہیں، یہ کا نہیں لکھتے. بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے خیال میں بہت سارے بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوں گی. تو ارشاد صاحب جو ہے وہ آپ کو، سر مجھے بھی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. مصنف ایسے لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں بالکل ایسے لکھتے ہیں. مصنف میں بھی سواد کی یہی غلطی ہے، مطلب بچوں کو نہ اونچا دندانہ کا پتہ ہے، مطلب یہ سواد کے دندانے کوئی وہ نون کے اور ادھر یہ کے دندانے میں شامل کر دیتے ہیں. مجھے بھی پتہ چل گیا اور آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا. باقی آپ مجھے لگتا ہے کہ ساری انشاءاللہ یہ جو مین الفاظ ہیں خاص طور اور رائٹنگ کو کس طرح بہتر کرنا ہے، پریزنٹیشن کو آنے والی ویڈیوز میں ارشاد صاحب آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، انگلش اردو میں تو آپ سبجیکٹ میرے خیال میں 2-3 ہیں، جی باقی تو سارے خاص طور پہ سائنس والے جو بچے ہیں ان کے انگلش میں ہیں سارے. تو وہ انگلش رائٹنگ جو ہے اس میں ہیڈنگز وغیرہ لگانے کا اس کا بھی کوئی طریقہ کار کوئی رائٹنگ کا گائیڈ کریں گے؟ بالکل ہے. انگلش رائٹنگ میں قلم کو دوسرے طریقے سے، یعنی ہم نے اردو میں تو اس طرح سے پکڑا نا قلم، تو انگلش رائٹنگ میں آپ اسے اس طرح سے پکڑیں گے قلم کو. تو پہلے آپ کو بیسک حروف تہجی آنے چاہیے. اس میں بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب اوپر سے ایک سر ایک میرا بچوں کو نظر نہیں شاید سے یار ہوگا، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اردو میں جس طرح یہ پکڑا تھا اس کے ریورس پکڑنا. اچھا یہ سن لیں، بہت سارے بچے انگلش جو لکھتے ہیں، یہ اردو والا اگر اس طرح پکڑنا ہے تو اس کو ریورس کر کے ریورس کو اس طرح سے پکڑیں گے. اور اس میں سے ایک اور اسی طرح سے کہ آپ نے باریک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو آپ اسے موٹائی میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، کھل کر. اور جب یہاں سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو اسے آپ باریک کر دیں گے. پیٹرن اس کا پہلے تو آپ کو یہ پیٹرن جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹرن آپ کون سا لکھ رہے ہیں. سمپل پیٹرن لکھیں. اور خوبصورت سر. ہاں جی، اس میں یعنی آپ زیادہ جو ہے نا تھوڑا اسی طرح سے آپ ہم اس کی ویڈیو وہ سبجیکٹو ٹائپ ایک ذرا ایک لکھ کے دکھا دیں بچے کو، وہ تو انہوں نے لازمی ہیڈنگ لگانی ہوتی ہے. اب اس میں یا کوسچن نمبر جو ہے نا، اب ایک ہوتی ہے کرسیو رائٹنگ، بہت یعنی فلورشنگ رائٹنگ ہے. اب سمپل جو ہے نا اسے جو ہے نا میرے خیال میں لکھنا چاہیے تاکہ ممتحن کو زیادہ وہ آسانی ہو. اور باقی آپ اس کو اسمال کر لیں. سر اس میں بہت سارے پیٹرن ہیں. اٹیلک ہے وہ اس طرح سے لکھی جا رہی ہے، مطلب ٹھیک ہے نا. تو یہ رائٹنگ اسی طرح سے آپ مطلب اس کو یہ پیٹرن ڈیفرنٹ جو ہے سکھائیں گے بچوں کو آپ؟ بالکل سر، ضرور انشاءاللہ. تو لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگے گا. جی یہ سبجیکٹیو ہو گیا.
सब्जेक्टिव पार्ट बस ये मतलब आपने इस तरह सब्जेक्टिव टाइप जो भी इस तरह लिखने हैं हाँ, मतलब वो इसमें ये questions- मेन इसमें जो था वो कलम कलम को पकड़ने का जो रिवर्स तरीका वो था बताना था कि ये किस बड़ा तरह है। से इसे बारीक और मोटा करना है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन ठीक नंबर है, कैसे ठीक है। लिखना है, ये सारी चलें इस पे हम वीडियोस बाकी भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने जो चीज़ें हैं क्रिटिकल चीज़ें जो हमें भी नहीं पता थी वो सर ने सिखाई हैं और आप लोगों को इसका फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा होगा तो चैनल को अगर नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कर लें, पुराने हैं नहीं किया तब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआ में लाजमी याद रखिए। हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो आपके काम की होंगी लेके आते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।